نماز کوئی بندہ کم یا زیادہ کر سکتا ہے؟ کیا آج دنیا کے کسی مفتی کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی شیخ القرآن کو یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ کہتا ہے مفتی صاحب میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، مجھے آپ 2 کی اجازت دیں، کسی کو اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ مفتی صاحب کہیں گے بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کرنا ہے آپ کو 5 پڑھنی پڑے گی، مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں 5 نمازوں میں سے 2 کر دوں یا 1 کر دوں۔ لیکن یہ مفتی کا معاملہ ہے، یہ شیخ الحدیث کا معاملہ ہے، یہ شیخ القرآن کا معاملہ ہے جس کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا تو مختار کل ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت نصر بن عاصم ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں، کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کی خصوصی طور پر اجازت لینے پر کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب میں 2 نمازیں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر یہ رعایت دی کہ ٹھیک ہے آپ 2 پڑھ لیں۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ آج دنیا کا کوئی مفتی ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، وہ یہ اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کو کہے گا آپ اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے آپ 5 کی بجائے 2 پڑھ لو۔ رمضان کے روزے آپ یعنی کہ 1 مہینے کے بجائے 15 دن رکھ لو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کو اختیار ہے، میرے آقا کو اختیار ہے۔ محترم حضرات، یہ مستند روایت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں مسواک کے متعلق آقا علیہ السلام کا اختیار دیکھیں۔ مسواک، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، میں یہ نہ سمجھتا کہ میری امت کو یہ تکلیف ہوگی، مشقت نہ سمجھتا، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا، لازم قرار دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک لازمی کرو۔ اب لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کریں ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ پاتا، میرے آقا نے فرمایا میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کرا دیتا۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ، ایک روایت میں آتا ہے ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کو لازم کر دیتا اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ پاتا۔ یہ میرے آقا نے کرم فرمایا کہ امت کو تکلیف نہ ہو، تو یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو مسافر اور مقیم، اب یہ سردیوں کے ایام ہے، ایک چمڑے والا موزہ پہنا جاتا ہے، اس کو موزہ کہتے ہیں۔ تو مسافر کے لیے جو ہے 1 دن 1 رات اس کی مدت ہے، 1 دن 1 رات وہ پہن سکتا ہے، پھر اس کے اوپر مسح کر لے، یعنی کہ پاؤں جب باقی وضو کر لے گا تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقیم کے لیے تو مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ اب میری بات سمجھے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسافر کے لیے موضوع پر مسح کی مدت 3 روز مقرر فرمائے، اور اگر سائل یہ درخواست کرتا تو شاید میرے آقا 5 روز میں مقرر کر دیتے۔ اگر سائل یہ درخواست کرتا ہے یا رسول اللہ یہ 3 روز کم ہے، موزہ اتارنے میں تکلیف ہے، سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ یہ سائل یہ درخواست کر دیتا بارگاہ مصطفیٰ میں، میرے آقا کو یہ اختیار تھا، میرے آقا فرما دیتے کہ ٹھیک ہے اب یہ 5 دن کے لیے، لیکن اب یہ 5 دن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 راتیں۔ اچھا، اس زمن میں ایک مختصر بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کل اب چونکہ سردیاں آ گئی ہیں، آج کل لوگ جرابوں پہ مسح لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کریں، جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا،
یہ خاص ایک موزہ ہے جو لیدر چمڑے والا ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ جرابوں پر مسح کسی بھی صورت میں آپ نہیں کر سکتے۔ لوگ شریعت میں خود اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کرتے ہیں تو ان کا پھر وضو ہی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمارا کام ہے مسئلہ بتا دینا، باقی اگر کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اب روزہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں اگر کوئی بندہ روزہ توڑ بیٹھتا ہے، روزے کے حالت میں اگر کوئی بندہ ایسا کام کر بیٹھے جو نہیں کرنا، تو روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایسے، یا ایک غلام آزاد کرو۔ اب میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھنا چاہتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ روزے کا کفارہ ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا غلام آزاد کرو، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا۔ اب اگر آج کا کوئی مولوی ہوتا، مفتی ہوتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی یہ مسئلہ پوچھنے آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو غلام آزاد کرو یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ اس کے علاوہ چوتھا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج علماء کے لیے، مفتیوں کے لیے یہی حکم ہے، لیکن میرے آقا نے ایک اور آپشن دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھ گیا، اتنی دیر میں ایک شخص کھجور کا ٹوکرا لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نے اس شخص کو حکم دیا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، مدینہ کے غریب لوگوں میں تقسیم کرو۔ وہ پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ تو غریب کوئی نہیں ہے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس قدر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا اس قدر ہنسے کہ میرے آقا کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ محترم حضرات، اسی کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات دیے۔ اب روزہ فرض ہے، اب روزے کا جو کفارہ ہے، کسی دنیا کے مولوی مفتی کو اختیار نہیں ہے کہ روزے کے کفارے کو کم کرے یا زیادہ کرے، لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات سے نوازا ہے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو۔ تو محترم حضرات، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اسی کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے پہلے نماز کی بات کی کہ میرے آقا نے ایک شخص کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ 2 نمازیں پڑھ لو، 5 نہیں پڑھ سکتے، یہ میرے آقا کا اختیار ہے۔ اسی طرح ایک شخص روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، میرے آقا نے اس کو کہا ٹھیک جاؤ اپنے بچوں کو کھجوریں کھلاؤ۔ اب تیسری بات میں آپ کے سامنے حج کی رکھنا چاہتا ہوں۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور حج بھی فرض ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، یہ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا کہ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں یہی سوال پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا، میں یس کر دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام جو ہے یہ پورا کا پورا میرے آقا اگر یس کر دے وہ کام بڑھ جاتا ہے، اگر میرے آقا نو کر دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ تو میرے آقا نے فرما دیا کہ حج 1 سال، یعنی کہ زندگی میں 1 بار فرض ہے، لوگوں تم پر حج فرض ہے۔ تو اس صحابی کو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے سوال کیا، 3 بار سوال کیا، میرے آقا خاموش رہے۔ جب وہ بیٹھ گیا پھر میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ابھی تو عمرہ 4-5 لاکھ تک پہنچ گیا ہے،
حج تو میرا خیال ہے اس وقت 8-10 لاکھ کو کراس کر رہا ہے. اس وقت تو پتہ نہیں حج پہ لوگ کس طرح قدر کر رہے ہیں، اور بہت کم لوگ حج پہ جا رہے ہیں گزرے سیزن میں بھی. تو محترم حضرات، اگر ہر سال حج کرنا پڑتا تو مجھے آپ یہ بتائیں امت کے لیے کتنی بڑی مشکل تھی. میرے آقا نے امت کے لیے کس قدر آسانی کر دی کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب نصاب لوگ ہیں. جو صاحب نصاب، یہ نہیں کہ ہر بندہ جو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، جو بندہ پریشان حال ہے، جو 2 وقت کی روٹی کھانا جس کے لیے مشکل ہے، وہ ساری رات اسی پریشانی میں گزار دے، اپنی نیند اڑا کر رکھ دے کہ میں نے حج نہیں کیا، میں نے حج نہیں کیا. اب جو غریب ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو امیر ہے اس کو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں خود کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیبہ کرتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتی ہوں، ہیبہ کرتی ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عورتوں کی حاجت نہیں، مجھے عورتوں کی حاجت نہیں. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نکاح مجھ سے کر دیں، یا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں. میرے آقا نے فرمایا کیا آپ اس کا حق مہر دے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا کیا آپ اسے کپڑے دے سکتے ہو اور کچھ اور دے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھا ہوں، میں اس کو قرآن کی صورتیں یاد کرا دوں گا. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، آپ کا حق میرا یہی ہے کہ اس کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرا دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے بطور حق مہر اپنی بیوی کو قرآن مجید کی 20 صورتیں یاد کرائی. اب یہ حکم میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ خاص طور پر اس کے لیے حکم تھا. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے اختیارات کا استعمال کیا، اور اسی کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے آقا نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اجازت عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو قرآن مجید کے کچھ صورتیں یاد کرا دو، یہی آپ کا حق مہر ہے. اب حق مہر آپ اندازہ لگائیں حق مہر کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے، لیکن میرے آقا کو اختیار ہے. اچھا اسی طرح ایک اور روایت میں یہ آتا ہے، حضرت برا کا بیان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ حضرت ابو بردہ عید کی نماز سے پہلے انہوں نے کیا کیا، قربانی، آپ کو پتہ ہے قربانی کے بارے میں حکم کیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد کرنی ہے. اگر کوئی بندہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دے تو وہ قربانی نہیں ہوتی. صحابی نے کیا کر دیا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. جب میرے آقا کو پتہ چلا، میرے آقا نے فرمایا آپ کی قربانی نہیں ہوئی، لہذا دوسری قربانی کرو. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایک بکری کا بچہ ہے، وہ بھی سال کا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے لیے بکرے اور بکری کا سال کا ہونا ضروری ہے. ہاں اگر دمبا ہے، دمبے کا بچہ 6 مہینے کا ہے اور لگتا سال کا ہے، اس کی قربانی جائز ہے. اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو 6 مہینہ کا ہے، 8 مہینے کا ہے. یا رسول اللہ 8 مہینے کا ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں کہ میں دوسری قربانی کروں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اس کی قربانی کر دو، آپ اس کی قربانی کر دو. تو انہوں نے اسی کی قربانی کر دی. محترم حضرات، آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی واجب ہے. یہ حکم میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی بکرے کا اور بکری کا کام ہو، میں اور آپ قربانی نہیں کر سکتے. لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اجازت عطا فرما دی. اسی کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنے اختیارات استعمال کیے. اچھا اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص بات. حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے. 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی جانور ہو، جب تک آپ اس پر تکبیر نہ پڑھیں، جب تک آپ اس کو ذبح نہ کریں، وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی اور ٹڈی، اس کو میرے آقا نے حلال قرار دیا ہے. اور اسی طرح جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جو خون نکلتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے حرام ہوتا ہے.
وہ اگر کپڑوں پر پڑ جائے ذبح کرتے وقت جانور، وہ خون ناپاک ہے، لیکن 2 خون ایسے جن کو میرے آقا نے حلال قرار دیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ایک کلیجی کا خون ہے اور ایک تلی کا خون ہے۔ جانور کے اندر جو کلیجی ہوتی ہے اور تلی، یہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مچھلی اور ٹڈی کو بھی بغیر ذبح کے حلال قرار دیا، اور اسی طرح 2 خون، ایک یعنی کہ کلیجی کا اور تلی کا، اس کو میرے آقا نے حلال قرار دیا۔ اسی کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اگر تمہیں ملے تو اسے پکڑ لینا، راوی کہتے ہیں۔ اچھا، اسے ایک دن اونٹنی مل گئی، اس نے کیا کیا، اونٹنی بیمار ہو گئی، اس نے ذبح اونٹنی کو اس لیے نہیں کیا کہ مالک موجود نہیں ہے، اگر میں اس طرح اس کو ذبح کر دوں تو کل مجھے اس کی دینی پڑے گی، اس کو ذبح کر۔ جب وہ مر گئی، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ مر گئی، اس کا چمڑا اتار لیتے ہیں اونٹنی کا، اس کا گوشت کھا لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو حرام ہے، حرام کھانا جائز ہی نہیں ہے، جب تک میرے آقا اجازت نہیں عطا فرمائیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لے گئے، میرے آقا سے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس اور کوئی گوشت کھانے کا کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اسی کو کھاؤ۔ وہ اونٹنی ذبح نہیں کی گئی، وہ حرام ہو گئی تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سردیوں کے 20 دن تک وہ اونٹنی کا گوشت کھاتے رہے۔ محترم حضرات، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ابو داؤد کی روایت۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک کی گواہی کو میرے آقا نے 2 کے برابر قرار دیا۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا، آقا علیہ السلام نے ایک گھوڑا خریدا، میرے آقا نے گھوڑا خریدا، تو جب میرے آقا نے جس سے گھوڑا خریدا بعد میں وہ مکر گیا، اس کو کوئی اور زیادہ قیمت دینے لگا، وہ لالچ میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے آپ سے خریدا ہے۔ اس گھوڑے والے نے کہا کہ میرے آقا کو یہ کہا کہ آپ اس پر گواہ پیش کرو۔ اس وقت وہ گواہ موجود ہی نہیں تھا، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بعد میں آئے، عرض کرنے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا خزیمہ آپ تھے ہی نہیں، آپ کیسے گواہی دیتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ عرض کرنے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے کہنے پر میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، قرآن کے 30 پارے مانتا ہوں، دین کو دین مانتا ہوں، اسلام کو اسلام مانتا ہوں، میرے آقا جب آپ نے فرما دیا کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے تو اس میں اور کس شک والی کیا بات ہے؟ اچھا، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی یہ گواہی میرے آقا کو اس قدر پسند آئی، میرے آقا نے فرمایا خزیمہ آپ ایک کی گواہی اس کے بعد 2 کے برابر ہے، آپ ایک کی گواہی 2 شمار ہوگی۔ آپ کو پتا قرآن مجید چمڑے پہ لکھا گیا، پتوں پہ لکھا گیا، جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو جب بھی کچھ سورت آیات صحابہ کرام لے کر آتے تھے تو ساتھ 2 گواہ پیش کرتے تھے، 2 گواہ پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سورہ توبہ کی 2 آیاتیں لے کر آئے میرے کے صحابہ کرام کے پاس، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ ایک کی گواہی کو 2 شمار کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، اسی کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور آخری روایت یہ ہے، حضرت انس بن مالک، حضرت انس کا بیان ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر کو ریشمی قمیض پہننے کی اجازت عطا فرمائی۔ ریشمی کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، آج کل تو بہت سارے نعت خوان پہنتے ہیں، اور ریشمی کپڑے مرد نہیں پہن سکتے، مردوں کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ اجازت عطا فرمائیں، کیونکہ ہمیں خارش لگتی ہے، جسم پہ الرجی ہے، ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ تاکہ ہم ریشمی کپڑا پہنیں۔ میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جوئیں ہیں، ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا آپ ریشمی کپڑا پہنیں۔ اسی طرح سونا جو ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت محمد بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براق کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ جب سونے کی انگوٹھی دیکھی تو لوگ کہتے تھے حضرت براق کو آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونا مردوں کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔
حضرت برا کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہوا تھا، مال غنیمت کا مال آیا، بہت ساری چیزیں آئیں، تو انگوٹھی اس میں سونے کی نکل آئی۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ اوپر دیکھا، پھر میرے آقا نے نیچے دیکھا، 3 مرتبہ۔ پھر میرے آقا نے حضرت برا سے مخاطب کر فرمایا آؤ، یہ انگوٹھی میرے آقا نے سونے کی انگوٹھی حضرت برا کو پہنا دی، فرمایا جاؤ یہ اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو پہنائی ہے۔ بعد میں جب صحابہ کرام کہتے تھے حضرت برا سے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی کیوں پہنی ہوئی ہے، حالانکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، حضرت برا کیا کہتے تھے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے پہنائی ہے۔ محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات سے نوازا ہے۔ آج ربیع الاول شریف کا کیونکہ آخری جمعہ ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج میں اختیارات مصطفیٰ کی بات کروں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اگر کوئی آئے نماز کی تخفیف کے بارے میں، میرے آقا کہہ دے گا ٹھیک ہے 2 پڑھو۔ میرے آقا اگر کسی روزے دار جو روزہ توڑ بیٹھتا ہے کفارے کے لیے، میرے آقا کہتے ہیں ٹھیک ہے کھجوریں لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو۔ اور اسی طرح میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حج کے معاملے میں یہ کہہ دیتے کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تو فرض ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور ہے، میرے آقا نے فرمایا چادر پھیلاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سینے سے چادر لگائی، میرے آقا نے چلو بھر کے ڈالے، حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ قوی ہو گیا۔ بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے تھے، میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگلے جمعے تک بارش برستی رہتی ہے، اور پھر اگلے جمعے صحابی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے مال مرنے لگے ہیں، مکان گرنے لگے۔ میرے آقا یا اللہ مدینہ کے ارد گرد بارش ہو، مدینہ پر نہ ہو۔ جس طرح میرے آقا کی انگلی اٹھتی ہے بادل پھٹ جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے، بارش رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ صحابہ کرام کا جو مرکز و محور تھا وہ میرے آقا کی ذات تھی، صحابہ کرام کے تمام مسائل کا جو حل تھا وہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے تمام معاملات، تمام مسائل بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سے نوازا، جو اختیار آج کسی مولوی مفتی دنیا کا کسی شیخ القرآن شیخ الحدیث کو نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کیونکہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، اس لیے میرے آقا جس کو جو چاہتے عطا فرما دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں بھی خیرات عطا فرمائے۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟